بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم الشطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما یعملون۔ قد نرى تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھانا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ضرور بالضرور ہم پھیر دیں گے آپ کے چہرہ انور کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اب آپ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو بس اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، بخوبی جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز تو پڑھ رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام دوران نماز بھی اور نماز کے علاوہ بھی آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھا کر اس بات کی انتظار میں رہتے کہ کب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دے۔ حضور علیہ السلام کو یقین تھا کہ ضرور اور جلد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نامہ ہمیں بصورت وحی وصول ہونے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضرت برا بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم مہمان کی حیثیت سے ان کے گھر میں گئے، اسی دوران نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ مسجد بنی سلمہ کے اندر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لی تھیں اور ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک جبرائیل امین کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اب آپ فوراً اپنا چہرہ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہیں پر دوران نماز ہی پوری کی پوری ڈائریکشن تبدیل فرما دی۔ آقا کریم علیہ السلام فرض کریں یہاں پر حضور تشریف فرمائیں، پیچھے نمازی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے جب چہرہ اپنا قبلہ بدلنا تھا تو آقا کریم علیہ السلام یہاں سے آگے چلے گئے اور صحابہ اکرام وہیں پر کھڑے کھڑے پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی۔ اس کے بعد بنو حارثہ کی مسجد کے پاس سے ایک صحابی کا گزر ہوا، تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس صحابی نے ان کو وہیں پر کہا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے کہا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ابھی جو ہے نا ظہر کی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ کے آ رہا ہوں، وہی آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ تو ان صحابہ کرام نے بھی وہیں پر دوران نماز
اپنے چہرے کو بدل لیا اور اپنا قبلہ بدل لیا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اتنا اہم مسئلہ، اتنا ضروری مسئلہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا کے مطابق قبلہ بدلنے کا حکم دیا، لیکن دوران نماز دیا۔ صحابہ کرام کا ایک امتحان تو وہ تھا کہ جنہوں نے 13 سال تک، 10 سال تک، 12 سال تک، 11 سال تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، ان سے کہا جی اچانک اب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو۔ پہلا امتحان یہ تھا، وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اب دوسرا امتحان یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں صحابہ کرام کس حد تک جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام یہاں سے آگے چلا جائے، مقتدی پیچھے پھر جائے، یہ چھوٹی بات تو نہیں رہا ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کو مزید آزمانا چاہ رہے تھے کہ یہ کس حد تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ میں اسلام قبول کیا، انہوں نے پہلے دن سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اور ان میں اہل کتاب یعنی یہود کے لوگ بھی شامل تھے۔ یہود کا قبلہ ہی کون سا تھا بھلا؟ بیت المقدس۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی شامل تھے۔ ان کا بھی امتحان مقصود تھا کہ کیا یہ اپنی خواہش کے پیچھے جاتے ہیں یا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی چون چرا نہیں کی، جیسے حکم آیا سب نے جو ہے نا فوراً اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیا، مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ اب ذرا تھوڑا سا اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ بیت اللہ شریف اور مسجد اقصی پہلے کس کی تعمیر ہوئی؟ پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ قدیمی ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کے قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے بیت اللہ شریف کی افضلیت زیادہ تھی، اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اب ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ اس میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے کسی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، حضور علیہ السلام نے عمل کیا، صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی سنت بتاتا ہے جسے کم علمی کی وجہ سے یا ذرائع کی کمی کی وجہ سے وہ چیز ہم تک بہت دیر بعد پہنچی ہے اور وہ سنت ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ سنت ہے، تو ہمیں اس پر مزید دلائل مانگنے کی نوبت پیش نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی پہلے دلیل بتاؤ، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ اگر فائدہ اور نقصان پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، سنت پر تو عمل نہیں کر رہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے یہی ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات بتاتا ہے یا جب بھی ہمیں کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بتاتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی حدیث بتاتا ہے، کوئی قول فعل بتاتا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی سابقہ روایات کو، اپنی سابقہ عادات کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر کے، چھوڑ کر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں
اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت کی طرف جانا چاہیے، سنت کو زندہ کرنا چاہیے، پھر ہی جا کر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا۔ اور آگے اہل کتاب کے ساتھ زیر اعتراضات تو آنے تھے، وہ تو خوش تھے اس بات پر کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ خوش تھے اس بات پر کہ مسلمانوں کا الگ سے کوئی قبلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اعتراضات کیے حضور علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر، دین پر، شریعت پر، اسلام پر اعتراضات کیے، تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں، بڑی خوبی سے اس بات سے آگاہ ہیں یہ لوگ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تحویل قبلہ کا جو حکم آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن اعتراض اور باتیں بنانا، مخالفت کرنا، یہ ان کی محض ہر دھرمی کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، یہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کے تمام اعمال کا مکمل طور پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے سامنے ان کے سارے اعمال موجود ہیں، اللہ ان سے خود ہی پوچھ لے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دین پر چلنا، اسلام پر چلنا، شریعت مطہرہ پر چلنا، حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو زندہ کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔